الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ صحیح مسلم۔ عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین، عزیز مکرمین، آج ہمارے درس حدیث کا جو درس ہے وہ جماعت کی اہمیت پر ہے کہ جماعت کی اہمیت کتنی ضروری ہے اور اہم ہے۔ آج کل ہمارے دوست لوگ جماعت کو ٹال کر، وقت کو ٹال کر جماعت کے بغیر بعد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے آج میں اس بات کو ضروری سمجھ کے جماعت کی اہمیت پر یہ درس آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا کہ قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق، فرمایا کہ ہم نے اپنے کو یعنی مسلمانوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ جماعت کی نماز پڑھتے تھے، یعنی کہ جماعت کے ساتھ شریک نہ ہو پاتے، یعنی بس منافق کے علاوہ وہ منافق قد علم نفاقہ، یعنی جس کی منافقت ڈھکی چھپی نہیں ہوتی تھی۔ ہاں اگر ایسے منافق تھے، فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم میں سے کوئی بھی ایسا مسلمان نہ تھا جو جماعت کو چھوڑ کے پڑے، جماعت میں شریک نہ ہونے پائے، یہ فی الحال سوائے منافق کے۔ ہاں اگر کوئی ایسا منافق ہوتا جس کی منافقت ظاہر ظہور ہوتی، ایسے شخص کو استثناء کیا، یا مریض یا مریض کے، ان کان المریض لیمشی بین الرجلین حتی یأتی الصلاۃ، فرمایا اگر کوئی شخص مریض، ایسا مریض ہو جو دو آدمیوں کے سہارے پہ آ سکتا تھا تو وہ بھی جماعت میں شریک ہو جاتا تھا۔ فرمایا وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدى وان من سنن الہدى الصلاة فی المسجد الذی یؤذن فیہ۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سنن خدا کی تعلیم دیتے تھے، یعنی دین شریعت کی ایسی چیزیں بتائی، فرمایا جن سے ہمیں ہدایت اور سعادت سے وابستہ کرتا تھا وہ دین۔ اور فرمایا کہ سنن خدا میں سے یہی بھی چیز ہے کہ مسجد میں جب اذان دی جائے تو آپ جماعت میں شریک ہو جاؤ، جماعت کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آخری بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافقوں پہ نماز عشاء اور نماز فجر بہت بھاری ہوتا ہے۔ فرمایا اگر منافقوں کو اس نماز عشاء اور نماز فجر کی عبادت کا ثواب معلوم پڑ جائے، وہ گھٹنوں کے بل بھی وہ نماز عشاء اور فجر میں داخل ہو جائیں۔ آج ہمارے دوست نماز کو ٹال کے پڑھتے ہیں، وقت کو ٹال کے پڑھتے ہیں۔
آخری بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مؤذن کو کہوں تم آذان دو، اور کچھ نوجوانوں کو اپنے ساتھ لوں اور ان سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن جمع کرو، بہت سارا ایندھن بھی جمع ہو جائے، پھر میں گھر گھر جا کر ان شخصوں کو زندہ جلا دوں جو بغیر کسی وضو کے لیے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ میرے حضور نے فرمایا یہ غصے کا عالم تو دیکھو۔ اس کی تشریح میں فرمایا اللہ اکبر، کتنی سخت وعید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، کیسے جلال اور غصے کا اظہار کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کے حق میں یہ غصہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں یہ بات آخر میں کہہ دوں، یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو بغیر وضو کے نماز جماعت چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ جو نماز سرے سے نہیں پڑھتے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ بس بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین سب کو باجماع نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے درس کے اس بات کا درس دینے کا مطلب یہی تھا کہ جماعت سے نماز پڑھو، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو ثواب 27 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اب دنیا میں 1 روپے کے لیے 27 گنا فائدہ آپ لیتے ہو اور اس بات کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہو کہ میں نے 27 روپے کمائے 1 روپے پہ۔ اوہو، اب آخرت والے فائدے کو چھوڑ کر دنیا کے فائدے کو لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔